دین اسلام دین امن ہے، اور یہ اپنے معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی عزت، آبرو، جان و مال کے تحفظ کی مکمل یقین دہانی کرواتا ہے، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی رنگ و نسل، قوم اور مذہب کے۔ معاشرے کے ہر فرد کی جان کی بھی، مال کی بھی اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی مکمل یقین دہانی کرواتا ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم اقلیتوں کو وہ تمام حقوق مہیا کیے جاتے ہیں جو مسلمانوں کو مہیا کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم اقلیتوں کے جان، مال، عزت کے، آبرو کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر بالعموم اور اسلامی ریاست پر بالخصوص فرض ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے جان اور مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اسلامی ریاست میں رہ کر کے اپنے تمام تر کام بلا کسی خوف اور خطر کے سر انجام دے سکیں، اور اسلامی ریاست میں کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم کی جان لینا، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، اس کی عزت کو لوٹنا اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا یہ سراسر حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، ساری انسانیت کے جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی یقین دہانی کروائی، امت کو اس بات کی ترغیب دی، فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں، اس شہر میں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور اتنی پاکیزہ زمین ہے حرم شریف کی، اور پھر وہاں پر وہ دن کتنا پاکیزہ ہے، اور وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے ہیں وہ کتنی اہمیت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر ایسے حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے۔ ہر انسان کے دل میں حرم شریف کی عزت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، لہٰذا کسی بھی انسان کو نہ حق قتل کرنا، اس کی جان لینا، اس کی عزت کو لوٹنا یہ انتہائی خطرناک فعل ہے جو اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی جان لے گا، اس کو ناحق قتل کرے گا تو اس پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کسی کی جان لے گا، جو مسلمان کسی غیر مسلم کی ناحق جان لے گا تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان کسی غیر مسلم معاہد کی ناحق جان لے گا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت پر سونگھی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنی زندگی میں غیر مسلموں کے ساتھ رویہ
اور ان کے ساتھ حسن اخلاق کا کیا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس عبداللہ بن نواحہ اور ایک شخص اور مسلمہ کذاب کی طرف سے قاصد بن کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دینا چاہیے، فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو مسلمہ کذاب کے قاصد نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے وہاں پر ہوتا تو فوراً طیش میں آ جاتا، فوراً جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا، لیکن یاد رکھنا ایمانی حالت میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی عزت اور آبرو کے تقدس کے لیے مر مٹنے کے لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سب سے زیادہ عزیز دین ہے، اور اس دین کے خاطر نبی علیہ السلام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس بات کو سنا کہ یہ مسلمہ کذاب کے رسول ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں تو ان کو قتل نہیں کروایا، ان کی جان نہیں لی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بردباری، صبر و تحمل کے ساتھ فرمایا کہ میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور اللہ کے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی اللہ نے اس سے پہلے رسولوں کو مبعوث کیا، ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے جائز ہوتا تو میں تمہیں جو ہے سب سے پہلے قتل کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ نے قاصد کو قتل کرنا حرام کیا، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں غیر مسلموں کے کتنی اہمیت کے ساتھ حقوق کو بیان کیا ہے۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو کر، دین اسلام سے دور ہو کر کے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جن کی بنا پر آج ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔